آزاداری چاہیے. کوئی بھی زنجیر زن ماتمی عزادار کبھی یہ نہیں کہتا کہ عزاداری کے بدلے میں مجھے گاڑی چاہیے، عزاداری کے بدلے میں مجھے شہرت چاہیے، عزاداری کے بدلے میں نہ جنت چاہیے، عزاداری کے بدلے میں بھی عزاداری چاہیے، گویا علی کے بدلے میں بھی علی ہی چاہیے، یعنی کہ حسین کے بدل میں بھی حسین ہی چاہیے، یعنی کہ حسین جیسا حسین، علی جیسا علی. یاد رکھنا، علی جیسا علی اور حسین جیسا حسین ملا نہیں، صرف میرے زمانے کا امام. آپ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرے مولا سلامت رکھے. بالکل مختصر حاضری، فضائل جہاں سے میں نے کل چھوڑا بالکل وہیں سے نبع عظیم کے حوالے سے ایک لفظ ہوا کی تشریح ہے. اس میں جتنے جملے آپ نے قرآن کی روح سے سن لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ مصائب کا پرسہ اور اس صف قضا کا، رمضان کا، اس 4 روزہ عزاداری کا اس سال کی حد تک ہم الوداعی پرسہ آج پیش کریں گے. اتنا رو لیں گے جتنا امام حسین کی پاک مچاتی ہیں، لیکن جس ولایت کو پہنچانے کے لیے، جن فضائل کو منوانے کے لیے ساری مخدرات عصمت نے قربانی دی، انہی فضائل میں سے ایک تجلی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں. وہ علی ہی میرا مولا، وہ نبع عظیم ہے جو ہر نبی نے اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق پہنچائی ہے. ہر نبی نے اس نبع عظیم کی تبلیغ کی، حتیٰ کہ قل هو اللہ احد کہنے والے نبیوں کے سلطان نے بھی کہا قل هو نبع عظیم. اللہ کہلوا رہا ہے محمد آپ کہہ دیجئے ہوا وہ ایک مرد جو کہ نبع عظیم ہے. یاد رکھنا، ہوا حاضر کی ضمیر نہیں، ہوا غائب کی ضمیر ہے. ہم وہ سب مرد جو نظر نہیں آ رہے، ہما وہ 2 مرد جو نظر نہیں آ رہے، ہوا وہ ایک مرد جو نظر نہیں آ رہا. اگر اس غائب کی ضمیر کو سمجھنا ہے تو حدیث عیسیٰ کا ایک جملہ میرے سامنے آ گیا ہے. چادر میں جب 5 اکٹھے ہوئے، وہاں ایک سیدہ ہے، ایک مصطفیٰ ہے، ایک مرتضیٰ ہے، ایک مصطفیٰ ہے، ایک لا شریک حسین ہے. مگر چادر کا کمال یہ ہے اللہ نے کہا ہو فاطمہ، یہ سب مرد فاطمہ. آپ سب سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. بھائی اگر ہم سمجھ آ گیا تو پھر ہوا بھی سمجھ آ جائے گا. پورے صحیح جون صحیح اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ہوا نبع عظیم، وہ ایک ہوا ہے جو سب سے بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، جو سب سے بڑی خبر ہے. جب وہ قصہ میں آ جائے تو وہ بھی فاطمہ ہے، وہ جو نبیوں کا سلطان ہے. جب وہ چادر میں آ جائے تو وہ بھی فاطمہ ہے. وہ جو حسن کا سلطان ہے، وہ حسن بھی چادر میں آ جائے تو اس کا تعارف بھی سیدہ ہے. اور وہ حسن میرے سردار زمانہ میرے مولا حسن مصطفیٰ کے تعارف سے اس طرح صرف نظر کر دیتا ہے کہ جیسے وہ ائمہ میں شامل ہی نہ ہو. کمال حسن امین کا ذکر آئے، بندے کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. ایک دفعہ سر اٹھا کر دیکھنا، حسن مولا وہ ہیں جن کے نائب کا نام حسین ہے. میرے سردار حسن امیر کے نائب امام کو حسین کہتے ہیں. پتہ ہے کس عزت کا مالک ہے؟ میرا سب سے قضا امام. نہ میری طرف دیکھنا، یہ نیاز ان کے ہاتھوں میں نظر اللہ نیاز حسن مصطفیٰ. ایک دفعہ بیٹھے، میرا فکر اگر ضائع ہو گیا تو میں جو چلتے چلتے رکا تھا پھر یہی رک جاؤں گا اور مسائب شروع ہو جائے گا. کون ہے حسن مصطفیٰ؟ جن کے نائب کو حسین کہتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری حسن کا تعارف
تعارف حسین کروا کے کہہ رہے تھے ایھا الناس انا نائب رب العالمین. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. بولو سخی سردار کیلنڈر. یہ جب زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو جائے ان کا تعارف وہی ہے، لیکن ہم میں تو جمع کا صیغہ ہے. دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم. اچھا ہما دو. اب ہوما تک آنے کے لیے اگر میں ہم سے ڈائریکٹ ہوما پہ آ جاؤں تو پھر ہوما کیسے؟ یہ ہوما میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے. جب رب وفا رب حسن علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں آتے، دکاندار دکانیں بند کر کے دن کے وقت میں بھی کہتے ہما بدرین تو جانا گئے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے جلوس نہ کرے، جسے زنجیر زمین کے بعد تھکاوٹ ہے. میں اپنے مولا کے فضائل سے تمہاری تھکاوٹ نہ اتاروں تو پھر میں نے علی کی سیون سوالال سے خیرات کیوں لی ہے؟ اس کا مطلب وہ نظر آ بھی رہے ہیں مگر زمانے کو ویسے نظر نہیں آ رہے. تو اب جہاں زمانے کی سوچ ہی ختم ہو گئی، انہوں نے اکبر کو بھی چاند کہہ دیا، ابو الفضل العباس کو بھی چاند کہہ دیا، لیکن اب آ گیا تھا ہوبا. قل ہوبا نبع عظیم. وہ ایک مرد جو غائب ہے وہ نبع عظیم ہے. یہ ہوبا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ وحدہ لا شریک، وہ حی قیوم ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ میں ہوبا ہوں. وہ لا شریک جو نظر نہیں آتا، فہو علی کل شیء قدیر، قدیر ہونے سے پہلے، کل شیء کا مالک ہونے سے پہلے کہتا ہے میں وہ ہوبا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہوں. فہو العلی العظیم. وہ علی العظیم ہونے سے پہلے کہے میں ہوبا ہوں، چونکہ یہ ہوبا وہ ہے جو اس کی ہر صفت کو اپنے اندر سمیٹ کر اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت زمانے کی عقل دنگ رہ گئی جب اس نے نہ نظر آ کے کہا قل هو اللہ احد. محمد کہہ دیجئے یہ ہوبا ہی وہ ہے کہ جس کے سبب اللہ احد ہے. یہ ہوبا کون ہے؟ سورہ والنجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. وہ ہوبا جب وہاں تھا محمد آپ اس کے قریب آئے، آپ اس کے قریب آئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. محمد آپ میں اور اس ہوبا میں صرف کمان کے دونوں سروں کا فاصلہ تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر جو وہی چاہی عبد کو معبود نے کر دی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. محمد جس ہوبا کو آپ نے وہاں دیکھا آپ کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ محمد کو کہہ رہا تھا آپ اسی ہوبا کو دیکھ رہے تھے، نہ آپ نے ادھر دیکھا نہ آپ نے ادھر دیکھا. وہ ہوبا میں کون تھا؟ پھر جمع کا صیغہ اسی ہوبا میں بند کر کے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. تو یہ ہوبا کیا ہے جو آیت الکرسی میں ہے؟ یہ ہوبا کیا ہے جو کل شیء قدیر میں ہے؟ یہ ہوبا کیا ہے جو قل هو اللہ احد میں ہے؟ ابو طالب کے بیٹے نے مسجد کوفہ میں فرمایا ایھا الناس انا ہوبا وہ ہوبا میں علی. آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. بس اتنی ہی دیر لگتی ہے بیدار ہونے میں. وہ ہوبا میں ہوں، انا ہوبا وہ
ہووا میں ہوں. اچھا چلیں اگر بات ہوا پہ آ گئی ہے تو میرے سردار 2 سے 3 منٹ میں نے فضائل میں اور لے لینے اور اس کے بعد میں اجازت کر کے اپنا سفر شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہووا کیا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں انا ہووا، انا ہووا. ہووا کے عدد بھی 11 ہیں، حاصل 2. علی مولا کے بھی حاصل عدد 2. ہووا کے عدد 11 ہیں، یعنی یہ جو ہووا ہے نا اس کے اندر 11 ہووا اور ہیں. کل ہووا 12، ٹوٹل ہووا 12. ڈوب کے مر جا ملا، 13واں یہاں بھی نہیں ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. کھڑی میں 13واں نہیں آیا تو ہووا میں 13واں کہاں سے لے آئے گا؟ میری طرف سے 14واں بنا، 15واں بنا، 16واں بنا. سدنا جسے خوف آتا ہے 2026 میں وہ علی کا شیعہ نہ ہو، اللہ کرے کسی اور کا شیعہ ہو. کل کی آتی موت آج آ جائے. ہووا ہے میرا مولا علی، ہووا ہے میرا مولا حسن، ہووا ہے میرا مولا حسین، ہووا ہے میرا مولا سجاد، ہووا ہے میرا مولا باقر العلوم، ہووا ہے میرا مولا صادق الفطرت. صحیح نوش سرکار صحیح محبوب شاہ مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. لو 21 رمضان میرے حصے کا فضائل کا وہ سجدہ ادا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا اس سے آگے میں کیا پڑھوں اور کیا نہ. علی ہے، ہووا حسن ہے، ہووا حسین ہے، ہووا سجاد ہے، ہووا باقر العلوم، ہووا صادق الفطرت، ہووا ولی العصر تک سارے ہووا. لیکن یہ کیا ہے جس ہووا کے سامنے غازی کا نام ہے وہی ہووا اپنے مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے. صادق مولا کھڑے ہو گئے، حسین مولا نا 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 ادھر ہی فکر سن لو. یاد رکھنا ہر امام نے ہووا ہو کر بھی غازی کے احترام میں کھڑے ہو کر بتایا جو ہووا کا بھی ہووا ہو اسے ابو الفضل میرے مولا کوئی غم نہ دینا ان عزاداروں کو سوائے غم ابو الفضل اللباب. علموں والا شہنشاہ آپ پہ کرم فرمائے. 21 رمضان کو ابن اسیر نامی طبیب آیا. غازی مولا بڑا کم وقت گھر گئے 19 رمضان کے بعد. 55 کے دوست ابراہیم ابن مالک اشتر نے پوچھا غازی بابا کو ضرب لگی ہے، آپ بابا کے پاس کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کوفہ کی دیوار سے سر ٹکرا کے کہتے ہیں گوارا ہی نہیں علی کی بیٹی روئے اور میں سن. میں کیسے بابا کے سرحانے جاؤں؟ میری آقا زادی وہاں اونچے اونچے بیان کر کے کہہ رہی ہے ہائے یتیمی. عید سے پہلے جس بیٹی کا باپ دنیا چھوڑ دے جان صرف وہی سکتا ہے. میں نسلیں قربان کروں میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو عید کی تیاریوں میں نہیں بلکہ عالیہ معظمہ کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے سارا دن گلیوں بازاروں میں رہی. عزاداران مظلوم کربلا یہی 21 رمضان تھی. وہ جو قرآن ناطق ہے اس کے سر کو کھلے ہوئے قرآن کی طرح بیٹیوں نے دیکھا. وہ جو صراط مستقیم کا بدن ہے وہ لہو میں ڈوبا ہوا ہے. وہ جو بسم اللہ کا نقطہ ہے وہ لہو میں تر ہے. ستم کی حد ہے بشر کے ہاتھوں خدا کا چہرہ لہو میں تر ہے. یہ میں نے فکرے 1 یا 2 کہنے ہیں. جس شہنشاہ کے فضائل پر تم اتنا خوش ہوئے ہو نا 21
رمضان مولا عباس کو بلایا، اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں میری جان ابو الفضل العباس، یہ ابن اسیر نامی طبیب آیا ہے، یہ آپ کے سامنے میری مظلومیت کا ایک مظاہرہ دکھائے گا، غازی صبر کرنا۔ تاریخ میں لکھا ہے اس نے درخت کی ایک جڑ کا تنکا لیا، علی مولا کے کھلے ہوئے سر میں داخل کیا، جب تنکا باہر آیا نا دماغ کے ٹکڑے اسی تنکے کے ساتھ جڑے تھے۔ غازی تڑپ کے کہتا ہے بابا یہ مغلمہ گوئوں نے تیرا کیا حال کیا؟ طبیب کہتا ہے مولا میری مجال نہیں جو میں آپ کو مشورہ دوں، میں نے کل اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا آپ کے زخم میں رکھا، وہ سرد ہو گیا زہر کی شدت سے۔ مولا وقت زیادہ نہیں ہے، مولا جو وصیت کرنی ہے وہ کریں۔ غازی کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ بٹھا کر غازی کا ہاتھ چوم کر علی مولا فرماتے عباس یہ بستر عام بستر نہیں، یہ محمد کا شب ہجرت والا بستر ہے جہاں میں نے مصطفیٰ کی جان بچائی تھی۔ لو اس بستر پہ غازی اپنا ہاتھ رکھو۔ اوپر علی مولا نے اپنا خون بھرا ہاتھ رکھا اور غازی سے کہا غازی وعدہ کر جب تک تیرا سر کمفوں پر ہے عالیہ کے سر سے زیادہ نہیں۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ غازی وعدہ کر جب تک تیری سانسیں رواں ہیں میرے حسین کی سانسیں چلتی رہے گی۔ میرے سردار اسی لیے آقا حسین مولا عباس کو کہتے تھے السلام علیکہ یا نفس الحسین، اے میری سانس تجھ پر حسین کا سلام ہو۔ کبھی وہ مناظر سوچنا 19 20 21 رمضان ہوا کیا ضرب علی مولا کو لگی، علی مولا کی اولاد علی مولا کے گرد آ کے روتی رہی۔ آخری صحابی جو علی مولا کو مل کر گیا وہ ساسا ابن سوہان ہے، لیکن باہر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک قطار ہے، اس قطار کے آگے ایک 4 سال کی عیسائی بچی ہے جس کا نام ماریا ہے، اور وہ ننھے ننھے قدموں کو پنجوں کے بل اٹھا کے کہتی ہے کوئی مجھے میرے بابا ایلیا کی خبر دو، کیا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے والا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے یہ 4 سال کی عیسائی بچی ماریا کون تھی؟ صحیح مجھے معاف کرنا اگر 2 منٹ کی تمہید میں دل دکھ جائے۔ علی مولا جب اپنے دور خلافت میں رات کو کوفہ کی گلیوں میں نکلتے تھے نا تو علی مولا کو جس گھر سے رونے کی آواز آتی تھی میرے مولا ٹھہر جاتے تھے۔ کوئی بھوک کی وجہ سے روتا تھا، علی مولا اپنے شان ولایت پر جو اور گندم اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاتے تھے۔ ایک رات علی امیر المومنین اسی طرح کوفہ کی ایک گلی سے گزرے، عیسائی بچی کے رونے کی آواز آئی، وہ رو رو کے اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں یتیم ہوں؟ کیا یتیموں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا یتیموں کو کھانا نہیں کھانا ہوتا؟ علی مولا نے کوفہ آ کر اعلان کیا تھا کہ کوفہ کا کوئی یتیم خود کو یتیم نہ کہے، ہر کوئی یہی کہے میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عزاداروں اس عیسائی بچی کے بین سن کر میرے مولا علی اس کے دروازے کے باہر آئے۔ پھر علی مولا نے اس رمضان میں معمول بنایا خلافت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مولا اپنے ہاتھ سے روٹی اس بچی کو کھلا کے جتنی دیر یہ چاہتی علی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے، یہ ایک ہی بات کہتی تھی بابا ایلیا اللہ کرے وہ دن میری زندگی میں نہ آئے جس دن آپ سے میں اوچھل ہو جاؤں۔ جب آئی نا 19ویں کی شب اگلے دن علی مولا اس کے گھر نہیں پہنچے، اپنی ماں سے رو کے کہتی وہ کہاں ہے جو یتیموں کا بابا ہے؟ وہ کہاں ہے جو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا؟ ماں نے کہا بیٹی تیرے بابا ایلیا کو کل ایک مسلمان نے
سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، وہ علی جو یتیموں کا والی ہے، اس کے یتیموں کے ساتھ زمانے نے کیا سلوک کیا؟ ایک فکرہ تمہید کا اور سنو۔ علی مولا کا شبیہ تابوت آپ نے ودا کی، حیدر حیدر کی صداؤں میں ودا کی۔ ایک جملہ اسی تابوت کا، دوسرا جملہ اسی تابوت کی روانگی کا، اور یا علی مدد، جس نے علی مولا کا جنازہ 21 رمضان 40 ہجری اٹھایا، اسے علی کا جنازہ اٹھانے کی سزا امت نے دی۔ آئے اگر بلند نہیں ہوتی تو ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، آگے حسن، ایک طرف حسین، پیچھے ابو الفضل العباس، ساتھ مسلم بن عقیل، یہ چاروں چلے علی کا جنازہ لے کر۔ مسلم کا جنازہ کوفہ کے دروازے میں لٹکتا رکھتا۔ اللہ مان، سارے ایک دفعہ ذرا سر پہ ہاتھ رکھنا بھائی۔ مسلم کا لاشا کوفہ کے دروازے پہ لٹکتا رہا۔ میرے سردار، ہم اور آپ کیا، ہماری نسل قربان، علی کا شیعہ ہونا آسان نہیں۔ علی کا جنہوں نے جنازہ اٹھایا، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ عزادار مولا حسن کے جنازے پر اسی امت نے 70 تیر مارے، اور حسین اتنا تنہا تھا کہ شبیر کا جنازہ اٹھانے ہی کوئی نہیں آیا۔ لیکن جو انہوں نے غازی کے ساتھ کیا، غازی سمجھ کے نہیں، علی سمجھ کر سجاد فرماتے ہیں، میں 13 محرم کربلا کے باہر آیا، میں نے آواز دی چچا غازی، 16 ٹکڑوں سے آواز آئی سجاد میرا لاشا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، علی مولا کا جس نے جنازہ اٹھایا، اس کے ٹکڑے کیے مسلمانوں نے، شبیر کے 9 ٹکڑے، غازی کے 16 ٹکڑے، پھر ان کو اتنے جنازے اٹھانے پڑے۔ حسین نے کوئی جنازہ 2 کندھوں پر اٹھایا، ایک جنازہ تھا جسے شبیر نے ایک کندھے پر گٹھڑی میں اٹھایا۔ لیکن عزاداروں، 21 رمضان کا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا، آج عزادار حسین تیری عاشور ہے، آج ہی علی مولا کا پرسہ ہے۔ یہ فکرہ اگر گھر میں جا کے سوچنا، روتے ہوئے میری نسلوں کے لیے بھی دعا کرنا تو کافی ہو جائے گی۔ 18 بیٹے بابا کا تابوت اٹھا کے کھڑے تھے، حسن مولا تابوت کا کندھا عبداللہ بن جعفر کو دے کے سامنے آئے، اور بابا کے جنازے کی طرف دیکھ کے کہا، بابا آپ کا جنازہ اٹھانے تو 18 آ گئے، میرے شبیر کا جنازہ اٹھانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ شبیر ماتم کر کے کہتے، بھیا حسن، آج میری غربت چھوڑ، ذرا جنازے کے نیچے دیکھ، اب جو 18 بھائیوں نے دیکھا، شام کی ملکہ چادر بچھا کر علی کے تابوت کے نیچے رو کے کہہ رہی تھی، بابا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، ہاتھ ایک دفعہ پکڑ لو۔ یوں پھیلی ہوئی چاند، علی مولا کے پاکیزہ کفن سے خون کا قطرہ گرا۔ معظمہ اپنی چادر میں سنبھال کے کہتی ہے، بابا بابا آج جا تو رہے ہیں، بابا کیا زندگی میں ایک دفعہ زینب بلائے گی تو آپ آئیں گے؟ علی مولا کے لاشے سے آواز آئی، بیٹی ایک دفعہ ضرور آؤں گا، میرا وعدہ رہا۔ بیٹی تو میری ولایت بچانے کے لیے جائے گی شام، بیٹی حکم کر مجھے کب آنا ہے؟ بیٹی 28 رجب کو آپ نکلیں گی، کیا تب بابا مدینے الوداع کرنے کے لیے آئے؟ اگلے جملے میرے نہیں، شریعت الحسین کے ہیں۔ رو کے کہتی ہے، بابا 28
माशरा जब मदीना छोड़ूंगी, बाबा भले ना आना, बाबा मैं मक्के में कयाम करूंगी, बाबा ना आना, बाबा गुर्बत की तस्वीर बनकर मेरा गाजी काबा की छत पर खुतबा देगा, बाबा उस वक्त भी ना आना, बाबा 2 मुहर्रम हमारे खैमे करबला में फुरात के किनारे लगेंगे, बाबा 3 मुहर्रम उतार लिए जाएंगे, बाबा आप फिर भी ना आना, बाबा 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो जाएगा, बाबा मेरा अली असगर प्यासा रह जाएगा, बाबा मेरी मासूमा खैमों में पानी ढूंढेगी, बाबा अली आप तब भी ना आना, अली का जनाजा 21 रमजान घर से निकलते हुए तड़पा का बेटी का बहू कहने लगी बाबा 10 मुहर्रम मेरे अकबर के जिगर पर खा जाएगी, मेरे असगर को तीर लगेगा, मेरा कासिम पामाल हो जाएगा, मेरे शबीर को 13 ज़रबों से मारा जाएगा, मगर बाबा तू ना आना। अली फरमाते ज़ैनब मैं कब आऊं? का बाबा शाम में गरीबा में चलते हुए खेमे से मैं सज्जाद को उठा कर आऊंगी, बाबा उस वक्त Ya Hüseyin, Hüseyin. Hayır,